اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اس دنیا میں، جب کل من علیہا فان، تمام فانی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن تیرے رب کا چہرہ ذوالجلال، جلال والا باقی رہے گا. جلال کرنے والے، کوئی تعریف کرنے والے ہو نہ ہو، وہ باقی رہے گا. یہ ہے الحمدللہ. اچھا، حکم بھی ہو سکتا تھا احمد اللہ، اللہ کی حمد کرو. باقی آگے سورۃ البقرہ میں آئے گا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، انسانیت اپنے رب کی عبادت کرو. اسی طرح فاتحہ کے شروع میں بھی کہا جا سکتا تھا انسانیت اللہ کی حمد کرو. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو آسان سی مثال دیتا ہوں. آپ میں سے کن کے بچے ہیں؟ اوکے، جن کے بچے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پانی لا دو، حکم دیا نا پانی لا دو. اب اس کے پاس اب دو اختیار ہیں، یا تو وہ لائے گا یا تو وہ لائے گا. جب آپ عام طور پہ کسی کو حکم دیتے ہو تو بات کیا ہوتی ہے کہ اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کرے یا نہ کرے. وہ کرے گا تو ہوگا، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اگر حمد کا حکم دیا ہوتا نا تو بات کس پہ ڈیپینڈ کرتی؟ ہم پہ. ہم کریں گے تو ہوگی. اب حکم ہم نے نہ مانا تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. تو عبادت تو نہیں ہوگی اگر ہم اب نہیں بنیں گے اعبدو. لیکن ہم کرو نہ کرو ہوگی. اس کا تو اب میرے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی وہ چیز. تو اسی لیے احمدو اور حمدن للہ بھی اس درجے کے نہیں ہے جس درجے کے الحمدللہ ہے. اچھا، اب الحمد سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے کوئی نام بتائیں مجھے جو آپ کو بتاؤ. الرحمن، اچھا، اور الملک، القدوس. اگر میں کہوں الحمد للرحمن غلط ہے؟ الحمد للملک غلط ہے؟ الحمد للخالق، الحمد للرحیم، الحمد للحکیم، الحمد للہادی، الحمد للمتکبر، الحمد للجبار، الحمد للوہاب. سب صحیح ہے نا؟ کیونکہ یہ تمام کس کے نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے نام ہیں. لیکن ان تمام ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نام کا اختیار کیا ہم کے ساتھ. الحمد للرحمن نہیں کہا. یہاں تک کہ اب اللہ کا لفظ نکال بھی دو نا تو عربی کے اعتبار سے بات پھر بھی سمجھ میں آ جائے گی. الحمد لرب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کا لفظ میں نے نکال دیا، بات پھر بھی سمجھ میں آ رہی ہے. تو اللہ کے نام کا لفظ یہاں پر اس کا کیا فائدہ ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات، جب کسی سے آپ کا تعارف ہوتا ہے نا، پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ نام. نام. بعد میں آپ کے بارے میں تفاصیل. پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا ذکر کیا کیونکہ فاتحہ قرآن میں فاتحہ اللہ تعالیٰ سے خود تعارف ہے. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اور تعارف میں کس چیز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے؟ نام کی. نام کی. دیکھیے، اگر خالی رب کہا ہوتا تو ایک کنفیوژن ہو جاتی. اس کنفیوژن کا ذکر بھی قرآن میں ہے. آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو جادوگر تھے، جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں کو، اپنی رسیوں کو کھائے جاتے دیکھا تو کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا تھا؟ سب کو پتہ ہے، سجدہ کیا تھا نا. اچھا، وہ جب انہوں نے سجدہ کیا تو فرعون ذرا کنفیوز، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو سمجھ نہیں آئی بات یہ ہو کیا رہا ہے. وہ سمجھا شاید یہ راؤنڈ 2 کے لیے تیاری کر رہے ہیں یا اب کھڑے ہو کے دوبارہ مقابلہ کریں گے. اب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. کیا الفاظ استعمال کیے انہوں نے؟ اچھا، کیا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے نہیں کہا ہم اللہ پر ایمان لے آئے. کیا کہا؟ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. اب فرعون پھر بھی کنفیوز، ہاں مجھے پتا ہے مجھ پر ایمان لائے ہو، پھر بھی، کیونکہ جب اس نے رب العالمین سنا تو وہ کس کے بارے میں سوچ رہا تھا؟ اس نے تو رب کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتے دیکھا ہے؟ اپنے لیے. تو اس نے جب ان کی بات سنی، کھڑے ہو کے وہ
اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آمنا برب العالمین، وہ سمجھ رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو ان کو کلیریفائی کرنا پڑا، بعد میں بات مزید واضح کرنی پڑی اگلی آیت میں، ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا رب گدھے، گدھے کا ترجمہ میں نے اضافہ کیا ہے، لیکن بات یہی ہو رہی ہے. جب اس نے رب العالمین سنا تو اس کو کنفیوژن، کیونکہ نام نہیں تھا، نام نہیں. فاتحہ میں تعارف ہے تو نام ضروری ہے.